میری کل خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں بھی تفصیلی گفتگو ہوئی ہے اس حوالے سے. ان کو میں نے اس مقدمے کا بھی بتایا. ان کی تاکید ہے کہ اس مقدمے کو پورے نماق سے لڑا جائے اور جو بھی معاملہ ہے اس کو اب ہم نے قوم کی عدالت میں پیش کرنا ہے. لائیو سٹریمنگ کے ذریعے قوم دیکھے گی کہ کیا ہماری بحث ہے, کیا آئین اور قانون کا تقاضا ہے. فیصلہ جو بھی ہو, آخری فیصلہ قوم کا ہوا کرتا ہے. لہٰذا ہم ضرور لڑیں گے. اور دیکھیں جو فوجی عدالتوں کا فیصلہ ہے ہم اس سے بالکل خوش نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں پاکستان کے آئین کی روح پر حملہ ہے, لیکن وہاں بھی آپ دیکھیں ہماری مزاحمت کی وجہ سے ایک بڑا فائدہ ضرور ہوا ہے. جن جج صاحبان نے ہماری بات نہیں مانی مکمل طور پہ, جنہوں نے ہماری بات کو رد کیا, 2 جج صاحبان نے 7 میں سے ہماری بات سے مکمل اتفاق کیا. پہلے 5 جج صاحبان ہماری بات سے اتفاق کر چکے تھے. لہٰذا 2 راؤنڈ میں یہ مقدمہ فوجی عدالتوں کا سنا گیا. پہلے 5 جج صاحبان نے سنا, پھر 7 نے سنا. 5 نے ہماری تائید کی, اس کے بعد 2 نے مزید ہماری تائید کی. یعنی کہ 12 جج صاحبان جنہوں نے یہ مقدمہ سنا ہے سپریم کورٹ میں, ان میں سے 7 ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, 5 ہمارے خلاف. لیکن وہ 5 جج جو ہمارے خلاف گئے ان کو بھی یہ کہنا پڑا کہ ہمیں اپیل کا حق دیا جائے, ہائی کورٹ میں اپیل کا حق دیا جائے. یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, بہت بڑی پیش رفت ہے. اب جن لوگوں کو سزا ہو چکی ہے فوجی عدالتوں سے, ان سب کی اپیلیں, پہلے یہ تھا کہ اپیلیں بھی آرمی چیف کے پاس جاتی تھیں, اب اپیل جو ہے وہ ہائی کورٹ کے پاس جائے گی اور ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ آئے گی. یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے. اب دکھانا ہوگا فیصلہ کرنے والوں کو ملٹری عدالت میں کہ کیا گواہی تھی, کیا شہادت تھی, اس کے ساتھ انہوں نے کیسے معاملہ کیا ہے اپنے فیصلے میں. لہٰذا مزاحمت کا ضرور فائدہ ہوتا ہے. اگر ہم ملٹری کورٹس کا معاملہ بھی چھوڑ دیتے اس بنیاد پہ کہ 26ویں ترمیم ہو گئی, حکومت کا من پسند بینچ ہے, تو ہم یہ فتح حاصل نہ کر سکتے. لہٰذا اس فیصلے میں بھی ایک بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے اور ہمیں امید ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے دلائل, ہمارے جو آئین اور قانون کے تقاضے ہیں وہ اتنے واضح ہیں کہ ہمیں یہاں بھی انشاءاللہ جمہوریت کو آگے بڑھانے میں موقع ملے گا. جی, خان صاحب نے بالکل یہ کہا. میری 2 ملاقاتیں خان صاحب سے ہوئی ہیں, کل اور پرسوں. خان صاحب نے یہ کہا کہ مجھے خواہش نہیں ہے کسی سے بات کرنے کی, لیکن اس وقت ملک جہاں کھڑا ہے وہاں ضرورت ہے کہ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اور اس کا لیڈر اور ملک کے ادارے آپس میں گفتگو کریں. یہ کوئی کسی پہ عنایت نہیں ہوگی. خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے یکسوئی کی ضرورت ہے. ملک کے اندر جو انتشار ہم نے نہیں پیدا کیا, انتشار انہوں نے پیدا کیا ہے جنہوں نے الیکشن لوٹا, جنہوں نے عدالتوں کو مغلوب کیا. لوگ ان سے بددل ہیں, لوگ ان کے خلاف کھڑے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ پوری قوم متحد ہو کر کھڑی ہو. اس لیے خان صاحب بالکل بات کرنے کے لیے تیار ہیں. کہ ان کی خواہش نہیں ہے, وہ سمجھتے ہیں یہ ضرورت ہے ملک کی. اسی طرح ملک میں کوئی سرمایہ کاری نہیں ہو رہی, نوکریاں پیدا نہیں کی جا رہی. ہمارے نوجوانوں کے لیے ناممکن ہوتا چلا جا رہا ہے نوکری حاصل کرنا. آپ اگر آج کے اخبارات دیکھیں, کل کے اخبارات دیکھیں, ملک کی سب سے بڑی تجارتی جو تنظیم ہے اس نے اعلان کیا ہے کہ ملک کی معیشت تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے. تمام بلند بانگ دعوے جو ہیں وہ جھوٹ ثابت ہوئے. ملک میں ملیں بند ہو رہی ہیں, بے روزگاری بڑھ رہی ہے. آپ نے معیشت کا گلا گھونٹا صرف انفلیشن کو کم کرنے کے لیے, افراط زر کو کم کرنے کے لیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے غربت میں بھی اضافہ کیا, آپ نے بے روزگاری میں بھی اضافہ کیا. تو اس سب کا تدارک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت, ملک کا لیڈر, قوم کا لیڈر, اس کی بات سنی جائے, اس کو شامل کیا جائے گفتگو میں. تو یہ وہ 2 معاملے ہیں جن کی وجہ سے عمران خان صاحب نے اس آمادگی کا اظہار کیا ہے. انہیں کوئی خواہش نہیں ہے, وہ کسی سے تقاضا نہیں کر رہے. وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھ سے بات کی جائے گی تو میں بات کروں گا اور میں ملک کی فلاح کا راستہ جو ہے وہ بالکل دکھاؤں گا. ملک کو یکسو کر کے, متحد کر کے, یگانگت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے, اور یہ ممکن نہیں ہے جب تک آپ ملک کے قوم کے لیڈر کو گفتگو میں شامل نہ کریں. سلیم بتائیں کہ خواتین کی اور غیر مسلم ہمارے بھائیوں کی جو مخصوص شکستیں ہیں اس پہ حکومتی ریویو سنا گیا. آج کی کارروائی کی بڑی بات اگر میں پہلے کر دوں وہ یہ ہے کہ اب پیر والے دن سے باقاعدہ کارروائی کا آغاز ہوگا. جو حکومت اور حکومت کے جو ہم نوا ہیں ان کی جو ریویو پٹیشنیں ہیں وہ سنی جائیں گی. لیکن یہ تمام منظر جو ہے پورا پاکستان دیکھ سکے گا. ہماری درخواست تھی کہ اس کو ٹی وی پہ لائیو نشر کیا جائے اور یہ درخواست آج مان لی گئی ہے, کیونکہ پہلے جو اصل مقدمہ چلا تھا جون جولائی 2024 میں وہ لائیو سٹریم ہوا تھا.
اس لیے کوئی وجہ نہیں ہے کہ اب جو ریویو کی درخواستیں ہیں ان کو خفیہ رکھا جائے، ان کو بند کمرے میں رکھا جائے۔ پورے پاکستان کو معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان کی جمہوریت کا فیصلہ کس طرح سے کیا جائے۔ ہم بھرپور یہاں مزاحمت کریں گے، جو کوشش ہے حکومتی جماعتوں کی، حکومتی حلقوں کی، کہ پارلیمان کو مکمل طور پہ عوام کی رائے سے ہٹ کر تشکیل دیا جائے۔ عوام کی رائے پر پہلے 8 فروری 2024 کو ایک حملہ ہوا تھا، اس حملے کو مزید گہرا کرنے کی کوشش تھی کہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی سے چھین دی جائیں، جو پارلیمان کا ایک تہائی حصہ ہے، بہت بڑا حصہ پارلیمان کا یہ مخصوص نشستیں ہیں۔ ہم نے استدعا کی، مزاحمت کی، سپریم کورٹ کے 13 رکنی بینچ نے 8-5 کی اکثریت سے پی ٹی آئی کے وجود کو بطور سیاسی جماعت پارلیمان میں تسلیم کیا، حکم دیا کہ جو نشستیں ہمیں دی گئی ہیں، تمام تر دھاندلی کے بعد جو نشستیں جیتی گئی ہیں، ان کے تناسب سے خواتین اور غیر مسلم ارکان کی نشستیں ہمیں دی جائیں۔ اس فیصلے کے خلاف ریویو فائل کیا گیا، کہ ریویو فائل ہو گیا تھا اکتوبر 2024 میں، اس کی سنوائی جو ہے مئی تک مؤخر کی گئی، مئی 2025 تک۔ اس دوران بڑا واقعہ جو ہوا وہ 26ویں ترمیم تھی، جو اکتوبر ہی میں کی گئی، اکتوبر 2024 میں۔ اس 26ویں آئینی ترمیم کی وجہ سے بینچ کی تشکیل مکمل طور پہ تبدیل ہو گئی۔ یہ 13 رکنی بینچ اس وقت تھا جولائی 2024 میں، جس نے یہ مقدمہ سنا تھا اور 8-5 کی اکثریت سے ہمارے حق میں فیصلہ کیا تھا، اس بینچ کو تبدیل کر دیا گیا۔ 26ویں ترمیم میں بالخصوص یہ لکھا گیا کہ ریویو کی جو پٹیشنیں پینڈنگ ہیں وہ ایک نئے بینچ کے پاس جائیں گی، یعنی کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے پاس جائیں گی، اور اس کانسٹیٹیوشنل بینچ میں، اس بینچ میں نمایاں رول ادا کرنے والے جج صاحبان، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس اختر من اللہ، ان کو خارج کر دیا گیا۔ اب یہ مقدمہ ایک نیا بینچ سن رہا ہے۔ اس 13 رکنی بینچ میں سے بھی 2 معزز ارکان نے، جج صاحبان نے، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے۔ ان کو بینچ کی کارروائی میں مزید نہیں بٹھایا جا رہا، یا وہ نہیں بیٹھ رہے۔ اب 11 رکنی بینچ ہے جو اس مقدمے کی سماعت کر رہا ہے۔ تو پیر والے دن سے ہم بحث کریں گے۔ ہماری یہ استدعا کہ اس تمام معاملے کو مؤخر کیا جائے جب تک 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو ہماری درخواستیں ہیں ان کا فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ اس درخواست کو نہیں مانا گیا۔ ہماری یہ بھی استدعا تھی کہ بینچ کی دوبارہ تشکیل کی جائے اور اس کو 13 رکنی بینچ کے طور پہ ہی سنا جائے اس معاملے کو، وہ استدعا بھی قبول نہیں کی گئی۔ اس حوالے سے مزید بحث دوران سماعت ہوگی، لیکن ہماری یہ درخواست کے معاملے کی لائیو سٹریمنگ ہو، ٹی وی پہ یہ چلے، وہ منظور کر لی گئی۔ تب ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ پورا پاکستان اس معاملے کو دیکھے گا، اس معاملے میں اپنی آواز شامل کرے گا۔ یہ کوئی پی ٹی آئی کا مقدمہ نہیں ہے، یہ پاکستان کی جمہوریت کا مقدمہ ہے، پاکستان کے جمہوری آئینی مستقبل کا مقدمہ۔ اس سے اہم شاید کوئی مقدمہ اس عدالت کے سامنے نہیں آیا۔ جو ڈاکہ جمہوریت پر ڈالا گیا 8 فروری اور اس سے پہلے اس طرح سمبل چھینا گیا پی ٹی آئی سے، وہ تمام معاملہ یہاں زیر بحث ہے۔ تو ایک دفعہ ہم جیت چکے ہیں، ہم سمجھتے ہیں مستقبل میں بھی جیت ہماری تھی، لیکن یہ مقدمہ ہم لڑیں گے، پورے نماق سے لڑیں گے۔ بالآخر پاکستان کے عوام نے یہ فیصلہ کرنا ہے، کسی عدالت نے نہیں، کہ پاکستان میں جمہوریت رہنی ہے یا نہیں رہنی۔ اس لیے پاکستان کے عوام کی شمولیت اس کارروائی میں بہت ضروری تھی، اور وہ شمولیت اب یقینی بن چکی ہے، کیونکہ ٹی وی پہ پورے پاکستان کو موقع ملے گا کہ وہ دیکھے کہ کیا بحث ہو رہی ہے اور اس کا کیا جواب دیا جا رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں تاریخ، آئین، قانون، شرافت ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، فتح ہماری پھر ہونی چاہیے، ہم بھرپور مزاحمت کریں گے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد بینچ کی تشکیل بدل جانے کے باوجود ہم مزاحمت کریں گے، ہم کوئی معاملہ مزاحمت کے بغیر نہیں چھوڑیں گے، اور انشاءاللہ تاریخ ہمارا ساتھ دے گی، خدا تعالی ہمارا ساتھ دیں گے اور فتح ہماری ہوگی۔ بہت شکریہ۔